آگے سئلا عن التصوف، جنید سے سنا، جنید کو سمجھتے ہو؟ یہ بابا جنید بغدادی ہے، اس سے پوچھا یقول وسئل عن التصوف، تصوف کے بارے میں پوچھا، فقال اسم جامع لعشرۃ، 10 اسباب ہیں، 10 چیزیں ہیں، سب 10 جس کے اندر ہوں وہ سچا صوفی ہے، جھوٹا نہیں۔ ایک ہے التقلل من کل شیء من الدنیا، دنیا کی ہر چیز میں قلت اختیار کرے، دنیا کی ہر چیز میں قلت اختیار کرے، دنیا سے دور ہو۔ عن التکاثر فیہا، اس میں کثرت سے بچ جائے۔ نمبر 2 اعتماد القلب علی اللہ، اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ من السکون الی الاسباب، ہیں سکون سے یعنی اسباب کی طرف متوجہ نہ ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ والثالث، تیسرا ہے الرغبۃ فی طاعات من التطوع فی وجود العوافی، اور اللہ کی فرما برداری میں، نوافل وغیرہ میں دلچسپی رکھتا ہو۔ والرابع، چوتھا الصبر عن فقد الدنیا عن الخروج الی مسألۃ والشکوى، چوتھا یہ ہے کہ دنیا کے گم ہونے پر صبر کرے، اگر کھانا پینا نہیں مل رہا اس پہ صبر کرے، سوال نہ شروع کر دے، شکوہ نہ شروع کر دے اللہ کا مخلوق کے سامنے۔ اور 5واں التمجیز فی الاخذ عند وجود الشیء، اور جب چیز پائی جائے تو لینے میں تمیز کرے حلال حرام کی۔ بس سادس اور چھٹا یہ ہے الشغل باللہ عن سائر الاشغال، اللہ کے کاموں میں مصروف رہے، باقی سارے کام چھوڑ دے۔ السابع، اور 7واں یہ ہے الذکر الخفی عن جمیع الاذکار، کون سا ذکر کرے؟ کون سا ذکر کرے؟ ذکر خفی کرے سارے اذکار سے۔ اور 8واں تحقیق الاخلاص سے فی دخول الوسوسہ، اللہ اپنے آپ کو مخلص بنا لے وسوسہ سے داخل ہونے سے۔ اور نامہ الیقین فی دخول الشک، اور یقین کو خالص کرے، شک کو نہ آنے دے یقین میں۔ اور 10واں السکون الی اللہ من الاضطراب والوحشہ، جب بھی پریشانی آئے تو اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرے، اللہ کی طرف دوڑ کر سجدوں میں پڑھ کے نمازوں میں کھڑے ہو کے سکون حاصل کرے۔ فَإِذَا اسْتَجْمَعَ، جب یہ شرطیں جمع ہو جائیں، خصائل، تو اس پر وہ صوفی کا لفظ آ سکتا ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ، وگرنہ وہ جھوٹا ہے۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ 10 کا خلاصہ ہے التوحید، توحید میں کامل ہو، آخرت کی طرف متوجہ ہو، یہ سب توحید کے ثمرات ہیں۔ جب توحید کامل ہوتی ہے نا، کامل توحید میں اللہ کی محبت آتی ہے، توحید کالی میں نہیں آتی۔ جب توحید دل میں اتر جائے تو پھر اللہ کی محبت بھی، اللہ کی خشیت بھی، اور جب اللہ کی محبت آ جائے تو پھر ہر کام میں اخلاص بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، آخرت کی طرف آدمی متوجہ بھی ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز ہوتی ہے اللہ کی محبت آ جائے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت آئے وہ دل سے نہیں نکلتی۔ لیلا مجنو کو ماں لے گئی کعبۃ اللہ میں اور اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ دعا کر کہ میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں، تو مجنو نے اوپر ہاتھ کیے، رو بھی رہا تھا،
اور کہتا ہے الہی تبت من کل ذنب الا حب لیلا، الہی تبت من کل ذنب الا حب لیلا۔ تو ماں نے کہا بندے کا بچہ بن، تجھے کعبہ میں لائی اس لیے ہوں کہ لیلا کی محبت نکال۔ اس نے کہا یا اللہ ہر گناہ سے توبہ ہے، صرف لیلا کی محبت سے توبہ کوئی نہیں، الا حب لیلا۔ تو جب لیلا کی اتنی محبت ہے، جس کو اپنے معبود سے محبت ہو جائے تو سارے کام اس کے بن گئے، اخلاص بھی آ گیا، توحید بھی پکی ہو گئی، خشیت بھی ہو گئی، اور متعلقات سے محبت بھی ہو گئی۔ تو اصل چیز ہے حب اللہ، اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت میں آدمی کامل ہو جائے تو پیغمبر کی بھی محبت آئے گی، صحابہ کی آئے گی، یہ ساری محبتیں، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں بھائی، یہ اس کے بعد ابو الحسن فرغانی کہتے ہیں میں نے ابو بکر شبلی سے پوچھا ما علامت العارف، عارف کی علامت کیا ہے؟ قال صدرہ مشروح، اس کا سینہ قرآن سے کھلا ہو، مشروح وقلبہ مجروح، اور اس کا دل زخمی ہو، سخت نہ ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں دل زخمی ہو، وجسمہ مطروح، اور اس کا جسم وہ کمزور ہو، یعنی فکرات آخرت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہٹا کٹا سنڈا بنا ہو، چلے والا سنڈا نہ ہو۔ قلت ما ھذا علامت العارف، فمن العارف، عارف کون ہے؟ علامت کیا ہے؟ الذی عرف اللہ، جو اللہ کو پہچانتا ہے، وعرف مراد اللہ، اللہ کی مراد کو پہچانتا ہے، وعمل بما امر اللہ، اور عمل کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا، وعارض عما نہا عنہ اللہ، اس سے بھاگتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، ودعا عباد اللہ الی اللہ، اور اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ فقلت ھذا العارف، میں نے کہا یہ تو ہو گیا عارف آدمی، اب وہ صوفی کون ہے؟ صوفی کون ہے؟ یہ عارف ہے۔ فمن الصوفی الیا فقال من صفا قلبہ فصفا، جس نے اپنا دل صاف کیا کفر شرک بدعت سے، وسلک طریق المصطفیٰ، سبحان اللہ، سلک طریق المصطفیٰ، جو پیغمبر کریم کے طریقے پہ چلا۔ یہ پیر پیغمبر کا طریقہ بتاتے ہیں، اپنے وظیفے نہیں۔ من سلک طریق المصطفیٰ، مصطفیٰ کے طریقے پہ چلا، ورمت دنیا خلف الکفا، اور دنیا کو، کفا یہ جگہ ہے، کیا بولتے ہو؟ ہاں، یہ سر کے پیچھے پھینک دیا، کفا کے پیچھے پھینکا دنیا کو، وَأَذَاقَ الْهَوَىٰ طَعْمَ الْجَفَا، اور اپنی خواہش کو جفا کا ذائقہ چکھایا۔ خواہش کر رہا ہے حلوے کی تو مرچیں کھانی، لے مزہ۔ یہ دل اس کا کر رہا ہے کہ حلوہ کھاؤں، اور مثال دے رہا ہوں حلوہ کھاؤں، اس نے اتنی مرچیں لی، اے کھا نہ ذرا۔ ہاں، یہ اذاق الہوا طعم الجفا، طعم الجفا۔ قلت له هذا الصوفی، یہ صوفی ہے، تصوف کیا ہے؟ قال التعلق والتطرف والاعراض عن التکلف، التعلق والتطرف، ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کے دروازے کا بن جانا، سب دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کے دروازے کا بھیکاری بن جانا، ایک کا ہو جانا، سب سے کٹ جانا،
اور تکلف سے بچ جانا۔ تصوف یہ نہیں کہ رونے کی ویڈیو بنا کے شائع کر رہا ہو۔ آج کل تصوف یہی ہے، رونے کی ویڈیو آ رہی ہے۔ قلت لہ احسن من ھذا مت تصوف، اس سے زیادہ تصوف کیا ہے؟ فقال تسلیم تسبیۃ القلوب لعلام الغیوب۔ ہاں، دلوں کو صاف کرنا، کر کے سپرد کرنا علام الغیوب کے، لیکن کھڑا کرنا دلوں کو وہ غیب بھی جانتا ہے۔ فقلت له احسن من ھذا ما التصوف فقال تعظیم امر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، اور اللہ کا سب سے بڑا امر قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، اس کی تعظیم کرنا اور شفقت کرنا اللہ کے بندوں پر، اور بندوں پر سب سے بڑی شفقت ہے ان کو توحید سکھانا، قرآن سکھانا۔ فقلت له احسن من ھذا من الصوفی، اس سے بہتر کون ہے؟ قال من صفا من القدر وخلص من العقر وامتلأ من الفکر، وہ آدمی جو میل کچیل سے صاف نکل گیا اور زنگ سے خالص نکل گیا، وامتلأ من الفکر، اور فکر سے بھرا گیا، یتفکرون فی خلق السماوات، اس کی توحید والی فکر بن گئی، وتساوی عندہ الذھب والمدر، اور دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اس کے سامنے سونا رکھو یا مٹی کے ریت کے ذرے رکھو، دونوں کی قیمت کو برابر سمجھتا ہے، سونا ہو یا مدر ہو، یہ ڈھیلے ہو مٹی کے، وہ دونوں کی ایک ہی قیمت سمجھے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، یہ اصل صوفی ہے۔ میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اصل تصوف ہے وہ اسی توحید کی اصلی شکل ہے، تو ہم آپ کو توحید پڑھاتی، یہی توحید ہے اصل تصوف۔ یہ بعد میں جو متصوف اور کذابین ملحدین جنہوں نے ہندو جوگیوں اور شیعہ رافضیوں اور قبر پرستوں سے مل کر ایک معجون مرکب بنا دیا تصوف کا، یہ تصوف تو خالص دل کا ہے، اصل تصوف ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام۔ ہاں بھئی، یہ ذکر بعض المفسرین فی تفسیر الآیہ، بعض مفسرین نے، اب ذرا تسلی کر کے بیٹھو، یہاں پر میں ایک حدیث پہ گفتگو کروں گا، پہلے یہاں پر یہ حاشیہ سمجھ لو اور پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اول تو حاشیے کے اندر ہی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ بعض مفسرین نے آیت کی تفسیر میں بعض اخبار نبویہ ذکر کی، ولا یصح منہا حدیث مرفوع متصل الاسناد۔ توجہ ہے، جہاں پر بعض لوگوں نے کچھ مرفوع روایات ذکر کی ہیں ولایت کے باب میں، لیکن ایک بھی صحیح نہیں، جو صحیح تھی میں نے حاشیے پہ الگ کر کے ذکر کر دی، یہ خاص روایات یہ صحیح نہیں۔ وَأَقْرَبُ مَا رَوَوْهُ فی تفسیرها، اور زیادہ جو انہوں نے روایت کیا اس کی تفسیر میں، ان کی اصطلاح فی الاولیاء میں وہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے مرفوع، اور وہ ہے اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، یہ ایک روایت ہے، اور اس پر یہ مشرک بتی کہتے ہیں کہ دیکھو اولیاء کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ ہے،
سمجھے، اور ولایت کا مقام دیکھو کہ ان پر انبیاء بھی رش کر رہے ہیں اور شہداء بھی رش کر رہے ہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم قوم، فرمایا جائے گا یہ ایسی قوم ہے تحابوا فی اللہ من غیر اموال، یہ اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے بغیر کسی اغراض کے اور نسب کے۔ وجوہہم نور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ممبروں پر نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، وہ اس وقت نہیں ڈرتے ہوں گے جب لوگ ڈرتے ہوں گے۔ بلا یحزنون اذا حزن الناس، اور اس وقت وہ غم نہیں کریں گے جب لوگ غم کرتے ہوں گے۔ ثم کرا، پھر پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے من طریق شیخ ابی ہشام الرفاعی، اور وہ ابو ہشام رفاعی کون ہے؟ محمد بن یزید بن کثیر العجلی الکوفی۔ امام بخاری کہتے ہیں رأیتہم مجمعین علی دوفی، یہ بزرگ امام بخاری کہتے ہیں اس کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، تو روایت صحیح ہوگی۔ ایک ورواہ ابو داؤد، اور ابو داؤد نے روایت کیا حضرت عمر بن خطاب سے اسی سند سے، ابن جریر سے، ابو زرع سے، ابن جریر سے، الا انہ منقطع، لیکن وہ بھی منقطع ہے، درمیان ابو زرع اور عمر کے انقطاع ہے، اور بعد نے اس کو حاکم سے لیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی، لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کو فی تفسیر السورۃ من المستدرک، مستدرک میں اس سورت کی تفسیر میں کہتا ہے مفسر میں نے نہیں دیکھا، اور باقی رہ گیا وما کل ما صححہ الحاکم، اور یہ بھی بات ہے کہ جس کو حاکم صحیح کہے وہ ہر صحیح بھی نہیں ہوتا۔ ومتن ھذا الحدیث مشکل، اس حدیث کا متن ہی مشکل ہے، لأنہ یدل علی تفضیل الاولیاء علی الانبیاء، کیونکہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کی شان انبیاء سے زیادہ ہے۔ وہو مخالف لاجماع علماء المسلمین، یہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔ موافق لقول بعض اولیاء الشیاطین، مسلمانوں کے خلاف بعض شیطان کے دوستوں کے موافق ہے کہ ان الولی افضل من النبی، وہ کہتے ہیں ولی افضل ہے نبی سے، من حیث ان ولایت النبی افضل من نبوتہ، وہو تعویل شیطانی، یہ تعویل شیطانی ہے۔ اور مثل اس کے حدیث وہ ابو مالک اشعری سے مرفوعاً ہے، یاتی من افناء الناس نوازع القبائل قوم لم تتصل بینہم ارحام متقاربہ تحابوا فی اللہ تصافوا فی اللہ جزا اللہ لہم یوم القیامہ منابر، کہ آئیں گے لوگ مختلف علاقوں سے، ایسی قوم ہوگی جن کا آپس میں رحموں کی قرابت نہیں ہوگی، اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے مخلص ہوں گے، اللہ ان کے لیے ممبر رکھے گا نور کے، اس پر بیٹھیں گے، لوگ گھبرائیں گے اور وہ نہیں گھبرائیں گے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے جن پہ خوف حزن نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متول ہے، اس کو اخرجہ الامام احمد من طریق شار ابن غشب وفیہ مقال لہم، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں مقال ہے آونہ مکتفا بالحافظ فی التقریب، اور اس پر کہا یہ صدوق کثیر الارسال بل اوہام، راوی صدوق ہے، یہ ادنا درجے کی توثیق ہے، اور ساتھ جرائے کثیر الارسال اوہام ہے، اور تعذیب و تعذیب میں ہے انہ مما قیل فیہ انہ یروی المنکرات عن الثقات، یہ روایات منکر نقل کرتا ہے
ثقہ راویوں سے ابن حزم کہتے ہیں ہوا ساکتل، یہ ساکت الاعتبار ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں ضعیف ہے جداً، بہت زیادہ، اور اس کی بہت ساری روایات مرفوعہ کو رد کیا، اور آثار کو تفسیر بشرا فی الدنیا بالرؤیا الصالحہ یرا المسلم اب المومن او ترا لہو، اس پر ابن مسعود ہیں اور ابو ہریرہ، ابن عباس، صحابہ سے مجاہد، عروہ بن زبیر، یحییٰ بن ابی کثیر، ابراہیم نخعی، عطا بن ابی رباح، تابعین وغیرہ سے، یعنی لہم البشرا سے مراد کیا ہیں؟ سچے خواب وغیرہ اور کرامات۔ آنے پر من تفسیرہا ہم الذین، ایک اور روایت ابن عباس سے، اولیاء اللہ وہ ہیں جب دیکھے جائیں تو اللہ یاد آئے، ان کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو سنتے ہو، یہ تو تم نے بھی سنی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ کی یاد ہے ان کے دیکھنے کی وجہ سے۔ بعد نے اس کو مرفوع روایت کیا، وہو ضعیف، یہ روایت بھی ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں۔ ورویہ عن ابی حنیفہ والشافعی انہما قالا، شافعی امام حنیفہ فرماتے ہیں اذا لم یکن العلماء اولیاء اللہ، اگر علماء دین یہ اولیاء اللہ نہیں، فلیس للہ تعالی ولی، تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ اگر یہ دین پڑھنے پڑھانے والے، لیکن وہ کتمان تلویز والا پارٹی نہیں، یہ آپ جیسے لوگ، یہ ولی نہیں تو اور کوئی ولی نہیں۔ قال النووی المراد بہم العلماء العاملون، خطیب نہیں مراد۔ فہذی خلاصۃ الروایات فی الآیہ، تمام روایات کا یہی خلاصہ ہے اس آیت میں۔ وَإِنَّنَا لَمْ نَرَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي الْأَوْلِيَاءِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ مِنْهُ إِلَىٰ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو کہتے ہیں جتنی روایتیں ہیں نا، یہ سارے کلام صوفیاء کی طرح کوئی بنی بنائی ہے، ضعیف ہیں۔ کلام اللہ میں جو اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں یہ بالکل صاف ہیں اور من گھڑت حدیثیں نہیں۔ اب ذرا مضبوط ہو کے بیٹھو، آگے فرمایا اننا لم نرا فی الحدیث الصحیح فی الاولیاء ما هو اقرب الی کلام الصوفیہ، صحیح احادیث جو آئی ہیں ان میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کلام کس پہ، یہ صحیح احادیث میں یہ صوفیوں والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ حدیث، ایک حدیث ہے من عاد لی بلیا فقد آذنتہ بحرب، جو میرے بلی سے لڑے میں اسے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کا دن فرد بہ البخاری، یہ وہ روایت ہے جس پہ ہمارے دوستوں نے شور ڈالا تھا، یہ وہ روایت ہے کنت سمع الذی یسمع بی، اور تقرب بالنوافل والی روایت، اس پر انفرد بہ البخاری، اس کو نقل کرنے میں بخاری منفرد ہیں۔ وفی سندہ غرابۃ کمتنہ، سن رہے ہو، اس کی سند میں غرابت ہے جیسے اس کے متن میں غرابت ہے کا متن ہی۔ قال الحافظ ابن رجب ھذا الحدیث تفرد باخراجہ البخاری، یہ حدیث ہے جس کو اکیلے امام بخاری نے تخریج کیا، دون بقیت اصحاب الکتب، باقی کتابوں والوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ خرجہ عن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال، یہ سند میں کون ہے؟ ہاں خالد بن
محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الى ان قال وہو من غرائب الصحیح، یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے، تفرد بہ ابن کرامہ، یہ ابن کرامہ بھی متفرد ہے خالد سے، ولیس فی مسند احمد ما ان خالد، اور یہ مسند احمد میں حدیث نہیں باوجود ہے کہ خالد بن مخلد کتوانی اس میں کلام کیا گیا ہے، تو تکلم فی الامام، امام احمد نے اس میں کلام کیا، بغیرہ نے، وقالوا له مناکیر، اس کی روایتیں منکر ہیں، ثم قال وقد روی من وجوہ اخر، پھر کہا دوسری وجوہ سے روایت کیا گیا، لا تخلو کلها من مقال، یہ سب کے سب کلام سے خالی نہیں، وذکر الحافظ، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا فی تہذیب التہذیب اختلافا فی ائمۃ الجرح والتعدیل، اختلاف ذکر کیا ائمہ جرح تعدیل کا، خالد میں ومن ہو، اور اس میں تصریح کی ایک جماعت نے بے روایت ہی للمناکیر، کہ یہ منکر روایتیں لاتا ہے، ومن ہو وفی المیزان للذہبی، اور میزان میں ذہبی نے کہا ہے، قال ابو حاتم یکتب حدیث ولا یحتج بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس سے استدلال نہ کیا جائے، وقال الازدی فی حدیث ہی، اور ازدی نے کہا اس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں، وہو عندنا فی اعداد اہل صدق، ہمارے نزدیک وہ اہل صدق میں سے ہے، ومن ہو، وہ قول ابن سعد کا ہے، وہ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے متشیعاً، منکر الحدیث ہے اور ہے کون، اور کیا ہے، مفرطاً فی التشیع، ہلکا پھلکا شیعہ نہیں، مفرطاً، بولو بولو شابش، مفرطاً فی التشیع، تشیع میں غالی ہے، وَكَتَبُوا عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، اس سے بعض لوگوں نے ضرورتاً روایات لیے، وَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْجَرْحَ وغیرہ فی مقدمہ، بعض نے اس جرح وغیرہ کو مقدمہ میں ذکر کیا، فتح الباری میں، وَأَجَابَ عَنْهُ، اور حافظ نے جواب دیا، بما حاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان التشیع لا یضر، کہ یہ ہے تو غالی شیعہ لیکن تشیع نقصان نہیں دیتا، وَأَمَّا الْمَنَاکِیر، باقی جو منکر روایتیں ہیں ان کی تابع اس کا توابع موجود ہیں، ابو احمد بن عدی بن حدیثی فاورد فی کاملہ ولیس فیہ شیء مما اخرجہ لہ البخاری، قال بل لم ارى له عنده من افرادی سوا حدیث واحد، اور وہ حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں ایسی باتیں یہ سارے توابع کی، یہ حدیث ابو ہریرہ ہی ہے، من عاد لی ولیا الحدیث، کوئی سمجھ گئے؟ اب سمجھو، یہ جو روایت ہے من عاد لی ولیا والی، اس کی مفصل بات آپ نے پڑھ لی، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم اہل السنت والجماعت، اور اہل السنت والجماعت کے اصول بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم مشورہ کر کے اہل السنت کے اصولوں کو بدل دیں، جب میرے ذہن میں جو بات آ جائے وہ بات حتمی بن جائے، قطعاً نہیں۔ اب یہ ایک حدیث آ گئی بخاری میں کہ آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے، میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے،
میں آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اب اس سے اہل بدعت نے اور اہل تشیع نے استدلال کیا، حلولیوں نے بھی استدلال کیا، اور سب بریلوی حضرات نے بھی، مولوی اشرف سیالوی نے یہ 10 مقام پہ روایت لایا کہ جب بندہ اللہ بندہ کے کان بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے سنتا ہے، تو بندہ بھی دور نزدیک سے سنتا ہے۔ اللہ جب بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے دیکھتا ہے، تو بندہ بھی دور نزدیک سے دیکھتا ہے۔ اللہ جب پاؤں بن جاتا ہے تو اللہ حاضر ناظر ہے، تو بندہ بھی حاضر ناظر ہے۔ تو یہ روایت سب اہل فرق باطلہ نے لی۔ اس کے ہم 14 جواب دیتی ہیں، تحقیقی طور پہ اس کے ہم 14 جواب دیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اصول مناظرہ۔ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مناظرہ یا میدان مناظرہ میں، اور خصوصاً آج کل کے مناظرے، جب آپ ایک بات کو تسلیم کر کے جواب دیں گے تو یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، اب جب مان گئے اللہ وجہ تسلیم جو جواب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تعویلیں اس کی 14 تعویلیں ہیں اس روایت کی، تو وہ تعویلیں آپ کریں گے، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے کریں، اپنے طالب علموں کو کر کے دیں، لیکن جب فریق مخالف کے مد مقابل آپ بیٹھیں گے پھر آپ کی تعویلیں کوئی نہیں سنتا، کہ آپ ایک تعویل کریں اور وہ تعویل آپ کے اکابر کے بھی خلاف ہو، وہ آپ کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ اب یہی روایت ہے، تو امام راضی نے اس کا یہ معنی کیا یسمع من القریب والبعید، تفسیر کبیر میں آلوسی نے اس کا یہ معنی کیا بندے پر ایسی حالت آتی ہے کہ ہر غیب اس کے لیے شاہد بن جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے معنی کیا جیسے لوہے کو آگ میں ڈالو تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کی تجلیات میں رنگا جاتا ہے، اس میں اور اس میں فرق کوئی نہیں رہتا۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب نے یہ توجیہ کی، وہ آلوسی نے کی، وہ راضی نے کی۔ اب جب میدان مناظرہ ہوگا تو وہاں پر آپ کی توجیہ کوئی نہیں مانے گا، وہ کہیں گے اپنے اکابر کی ذرا پیش کر، اور آپ جو عام طور پہ توجیہ کرتے ہیں کہ کان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ یہ اللہ کی مرضی کے تابع بن جاتی، مشیت کے تابع بن جاتی ہیں، اس توجیہ پر علامہ انور شاہ صاحب نے زبردست رد کیا اور فرمایا کہ یہ توجیہ حدیث کے الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اب کیا ہوگا، جو توجیہ تم کرتے ہو اس کو رد کر رہے ہیں علامہ انور شاہ صاحب، اور جو توجیہ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں اس سے اہل بدعت استدلال کر رہے ہیں، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ تو اس سیاق میں جہاں تک تدریس کا معاملہ ہے وہ الگ بات ہے، جہاں تک مناظرہ کا معاملہ ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد اہل سنت کے اصول کے مطابق کسی عقیدے کے باب میں حجت نہیں۔ صبح آپ نے اصول پڑھا، باب عقائد میں خبر واحد حجت نہیں ہے، یہ بھی خبر واحد ہے تقرب بالنوافل والی، اور یہ قطعاً حجت نہیں ہے باب عقائد میں، ایک اصولی بات ہے اور سب اس پہ متفق ہے۔ نمبر 2 کہ خبر واحد ہو کر تمام محدثین کا ایک نظریہ ہے کہ جو اہل بدعت کی روایت ان کے مذہب کی تائید میں ہو وہ قابل قبول نہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں عبداللہ ابن سبا سے لے کر حلولی عقیدہ، باطنی عقیدہ اور حلول کا عقیدہ ہمیشہ کس کا رہا ہے؟ اہل تشیع کا عقیدہ حلول، جو اس
روایت کے ظاہر سے لوگوں نے کشید کیا تو وہ کس سے آیا ہے؟ شیعہ سے۔ تو اب خالد بن مخلد کو ہم نے کوئی کذاب نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے، اور اصول محدثین کا یہ ہے کہ اہل بدعت کی روایت اس کے خاص عقیدہ کی رعایت جو کرے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جہاں خالد بن مخلد شیعہ راوی ہے اور حلول والا عقیدہ شیعوں کا ہے، تو اس لیے اس باب میں یہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھے میری بات؟ پہلی بات کیا ہے کہ خبر باعث ہے، عقائد میں حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا راوی خالد بن مخلد یہ شیعہ ہے، اور شیعہ کی روایت اہل بدعت کی ان کے مسلک کی تائید میں حجت نہیں ہے، لہذا حلول کا عقیدہ شیعوں کا ہے، تو اس باب میں یہ روایت حجت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ روایت قرآن پاک کے صریح آیت کے بھی خلاف ہے۔ سمجھے؟ قرآن میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں، جبکہ یہ روایت کہتی ہے بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء ان کے بھی خلاف، اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے اور اصول کے بھی خلاف اللہ جسم نہیں کہ کسی کا جسم بن جائے یا وہ مخلوق بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تغیر سے بھی پاک ہے، سمات حدود سے بھی پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کا حصہ بننے سے بھی پاک ہے، مخلوق خدا کا حصہ بنے اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جبکہ روایت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے سے اللہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تیسری اصل کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیس کمثلہ شیء یہ قطعی ہے، قطعی الدلالت بھی، قطعی الثبوت بھی، اور یہ تقرب بالنوافل والی روایت یہ ظنی الثبوت بھی ہے اور مشتبہ الدلالت بھی۔ اس لیے تیسری وجہ کہ یہ روایت وہاں پر قابل قبول نہیں ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن تعبیر تو ہوگی اپنی درسگاہ میں، اور میں اللہ کے فضل سے اس کی 14 تعبیریں کر سکتا ہوں، جو عام طور پہ کتابوں میں وہ 2 3 4 ہیں، لیکن 14 تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ تعبیر جو ہے وہ مسند حدیث کی بات ہے، جو حضرات تعبیر کریں گے تو ظاہر حدیث کو تو انہوں نے بھی نہیں مانا، بھائی یا تو ظاہر کو مانو، تو جب ظاہر کو نہیں مانا، تعبیر فعل معبر کا ہے، تو ہم پھر پابند ہیں تمہاری تعبیر ماننے کے، یا تو تم حدیث کو مانو۔ جب حدیث کو تم بھی نہیں مان رہے، جرأت تو کرو نا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ظاہری، اس پہ ایمان لے آؤ، پتہ چلے تم کتنے درجے کے مسلمان ہو۔ تو جب اس حدیث کی تعبیر تم خود کر رہے ہو تو ہم پابند ہیں تمہاری تعبیر ماننے کے۔ پھر اس پر شور ڈالنا جی ہماری تعبیر نہیں مانتے، فلانی نہیں مانتے، چھوڑ بابا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے کہ ہم تیری تعبیر مانیں؟ جو تو ہمیں تعبیر پڑھائے جس کی نہ اس کے اگلے حصے سے موافقت نہ پچھلے حصے سے۔ تو اس لیے اس روایت پر کتنی باتیں میں نے عرض کر دی؟ 4۔ پہلی بات خبر واحد عقائد میں حجت نہیں، لہذا قابل قبول نہیں۔ دوسری بات اس کا راوی خالد بن مخلد شیعہ ہے، 1000 دفعہ ثقہ ہونا الگ بات ہے، شیعہ ہونا الگ بات ہے، یہ بات ہی جدا ہے۔ اور ضابطہ سب محدثین کا کہ شیعہ کی روایت یا اہل بدعت کی روایت
اپنے مذہب کی تائید میں قابل قبول نہیں، اور حلول کا عقیدہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور تیسری بات، یہ کتاب اللہ کی نس کٹی اصول اسلام کے صریح خلاف، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اس کے بھی خلاف، اور ضابطہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اور چوتھی بات، اس روایت کی اگر تعویل کریں گے، تعویل فعل معول کا ہوگا، اور ہم کسی کی تعویل ماننے کے پابند بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی آج کے مدقق کی تحقیق مانے۔ اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ کسی جاہل کی تعویل مانے۔ تعویل فعل معول ہے، اور کوئی آدمی ہمیں نہیں مجبور کر سکتا کہ میری تعویل مان۔ اگر میری نہ مانا تو ہم اسلام کی سرٹیفکیٹ واپس لے لیں گے۔ کوئی آدمی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ چار جواب ذہن میں رکھ لیں۔ بعضو پہلے ایک دفعہ میں نے یہ جمعے پر روایت بیان کی تھی، غالباً اسی سال شروع میں، اور جمعے کا بیان کیونکہ مختصر ہوتا ہے، اس میں لمبی باتیں نہیں ہوتی، اور ہمارے جمعہ میں آپ کو پتہ ہے اکثر نو مسلم آتی ہیں، اور پھر ان کو ایسے جب اشکال پیش ہوتی ہیں تو وہاں تو جواب شارٹ کٹ ہی ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں اشکال کیا ہوا، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اور میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کون سی خرابی ہے۔ چار باتیں میں نے پیش کی ہے، اس میں کون سی وہ چیز ہے جس میں غلط ہے؟ اگر کوئی ہمیں تنبیہ کرے گا کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بات سنیں گے ضرور، لیکن تقلید اندھی نہیں کریں گے۔ اچھا چلو خیر ہے، اب چلتے رہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس بھئی، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔